واضح شیریں بیان مقرر ہر دل عزیز حضرت مولانا قاری عبدالرزاق طاہر صاحب نو کہ اسٹیج تے تشریف لیان۔ لو جی بھائی عمران صاحب دی طرفوں میرے واسطے انعام ہے۔ السلام علی من لا نبی بعد رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی رب زدنی علما رب زدنی حلما رب زدنی فہما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون قال النبي صلى الله عليه وسلم ما من مولود إلا يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا مات الإنسان انقطع عنه أمله إلا من ثلاثة إلا من صدقة جارية أو علم يرتفع به أو ولد صالح يدعو له أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم۔ یہ خوشیاں اور یہ لذتیں سب دنیا کا سرور، یہ دنیا اور لذتیں سب دنیا کا سرور، وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ۔ وہ جس کے سامنے برابر ہیں سبھی امیر و فقیر، حسبنا اللہ نعم المولا و نعم النصیر۔ یہ سرسبز باغ پھل ہیں تیرے لیے، أأنتم تزرعونها أم نحن الزارعون۔ آخر ختم ہوا اس دنیا کو پانے کا جنون، آخر ختم ہوا اس دنیا کو پانے کا جنون۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ہر قسم دی حمد و ثنا اللہ سبحانہ و تعالی دی پاک ذات واسطے خاصے، بے شمار لا تعداد انگنت درود و سلام امام الانبیاء سید الاولین والآخرین، امام اعظم قائد اعظم رہبر اعظم محسن اعظم، امامنا فی الدنیا و امامنا فی الآخرہ و امامنا فی الجنہ، رسول معظم نبی محترم اعلی حضرت جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات تجربہ مقدسہ متخرہ معصبہ کے خاتے
محترم سامعین، معزز حاضرین و ناظرین، پردے اندر بیٹھ کے سماعت فرمانے والی نہایت عزت اور احترام دے لائق میری معززات، مکرمات، مطہرات، پردہ نشی، عزت مند، روحانی، اسلامی ماؤں، بہنوں و بیٹیوں، اللہ جل شانہ دا جس قدر بھی شکر ادا کریے کم میں، رب العالمین نے مصروفیت دے باوجود اپنے کار اندر بیٹھن دی سعادت بخشی ہے۔ میرا اور تساں دا یہ والا ٹائم فقط اللہ پاک نے قیمتی بنایا ہے۔ میری دلی دعا ہے اللہ میری حاضری تمام خواتین و حضرات دی تشریف آوری اپنے رحمت دے نال قبول فرمائے۔ اس مرکز دے، اس مسجد دے جتنے بھی معاونین نے، منتظمین نے، ذمہ داران نے، بالخصوص حضرت مولانا قاری محمد معاذ عاصم صاحب حفظہ اللہ سبحانہ و تعالی اور انہاں دے منتظمین، ذمہ داران، جماعتی احباب، اللہ تعالیٰ سبنا دی محنت، کوشش، دعوت، جستجو، پیار، محبت سنیکی نو اپنی رحمت دے نال قبول فرمائے۔ اس ادارے نو، اس مرکز نو، اس جامعہ نو، اس مسجد نو قیامت صبح تک اللہ آباد رکھے، پورے علاقے واسطے، بالخصوص جندراکا شہر واسطے اللہ اس مرکز نو خیر و برکت دا اور ہدایت دا دریا اور سبب بنا دے۔ سب کہہ دو آمین۔ تھوڑا جو ہور آسرہ کر لو، کہو آمین۔ حضرات، رات دا کافی حصہ بیت چکی ہے۔ میں یہ سمجھنا بیانات دی، خطابات دی، دروس قرآن دی، خطبات جمعہ، بعد و نصیحت دی، تبلیغ اور تقریر دی کوئی کمی نہیں۔ اگر کمی ہے تو فقط عمل دی کمی ہے۔ دعا کی بھی اللہ عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ میرے تو قبل خطیب پاکستان حضرت مولانا قاری عبدالرحمن حاجی صاحب حفظہ اللہ سبحانہ و تعالی بہت ہی جاندار، شاندار، مدلل، مفصل گفتگو فرما چکے ہیں۔ اللہ تعالیٰ حضرت دی تشریف آوری اور تہاڈی تشریف آوری، حضرت دا بیان فرمانا، تساں دا سماعت فرمانا اللہ اپنے رضا و رحمت دے نال قبول فرمائے۔ سب کہہ دو آمین۔ میں حضرت قاری معاذ عاصم صاحب دی خدمت عالیہ اندر ایک گزارش کر چکے ہیں کہ ٹائم دی، وقت دی، نزاکت دے پیش نظر اس پروگرام نو میرا خیال ہے وائنڈ اپ کر دیتا جائے، کلوز کر دیتا جائے، لیکن چونکہ حکم ہے میں حکم دی تعمیر کروں گا اور میں کوشش کروں گا کہ تہاڈا قیمتی ٹائم ضائع نہ ہو جائے۔ تھوڑی جی آواز کھولو۔ ہو سکتا ہے میری تہاڈی دوبارہ ملاقات دا کوئی چانس نہ بن پائے۔ زندگی دا اعتبار نہیں، ساواں دا کوئی بھی بھروسہ نہیں۔ تسی اللہ دے ولی، اللہ دے مہمان، اللہ دے گھر اندر تشریف فرماؤ، دعا فرمائیے گا میری زبان میں جو کوئی ایسا جملہ نہ نکل جائے جس تمینوں یا تسانوں فائدہ نہ ہوئے۔ بڑے ہی اختصار دے نال قرآن و سنت دی روشنی دے اندر حضرات بڑا ہی اہم ٹاپک اور بڑا ہی اہم موضوع تسا حضرات دیا سماعت دے نظر کرن دی میں سعادت حاصل کرنا چاہنا۔ آج دے میرے گفتگو دا عنوان ہے تربیت اولاد کیوں ضروری ہے اور کیسے کی جائے۔ تربیت اولاد کیوں اور کیسے۔ پہلے تو میں یہ دعا کروں گا اللہ جو میرے بھائی، جو میری بہنہ بے اولاد نے، میرے اللہ تعالیٰ کی رحمت دا واسطہ ہے نیک اولاد جیسے نعمت مالا مال فرما۔ اللہ تیرا بے اولاد ہونا تیری عزت ہے، اللہ تیرا بے اولاد ہونا تیری خوبی ہے، اللہ تیرا بے اولاد ہونا تیری شان ہے۔ میرے مالکہ، میرے معاشرے دے اندر تیرے بندے بندیاں دا بے اولاد ہونا ایب تو صبر کیتا جاندہ ہے۔ اللہ تیرے قادر قدیر اور مقتدر ہونے دا واسطہ ہے، اللہ تیرے خالق و مالک ہونے دا واسطہ ہے۔ میرے اللہ جنہ کار اندر رونقاں نہیں، جنہ کار اندر بچے نہیں، اللہ اپنی رحمت دینا نیک اولاد جیسے نعمت مالا مال فرما دے۔ اور اللہ جنہ کو اولاد موجود ہے جو صاحب اولاد نے، اللہ جنہ کو پھول اور کلیاں موجود نے، اللہ اپنی رحمت دینا انہاں بچیاں نو اپنے والدین دی اکھاں دے ٹھنڈک بنا۔ اور اللہ والدین نو اولاد دی تربیت ذمہ داریاں ادا کرنے دی توفیق عطا فرما۔ کہہ دو آمین۔ حضرات توجہ ذرا میرے پاسے رکھو، میں زیادہ دیر تسا حضرات نو بے آرام رکھنا مناسب نہیں سمجھدا۔ انشاءاللہ
ادھے گھنٹہ یا 35 منٹ اندر میں اپنی بات انہیں کلوز کر دیاں گا. توجہ ذرا میرے پاسے رکھو. انشاءاللہ میں محسوس کروں گا کہ تسی بڑی دل جمی نال اور پورے انہماک نال مکمل استغراق نال کامل توجہ کے نال نیکی اور عبادت سمجھ کے سماعت فرما رہے ہو. انشاءاللہ میرے سبق سنان دا مزہ بھی آئے گا اور انشاءاللہ تنوں سنن دا مزہ بھی آئے گا. دعا بھی کرنا اللہ تعالیٰ میرا دوڑا مل بیٹھنا اپنے رضا رحمت دے نال قبول فرمائے. حضرات محترم، اولاد اللہ دی بہت بڑی نعمت ہے. سیانے کہندے نے درخت پھل نالی سونا لگ دے. حضرات کار اولاداں نالے جچ دے نے، اولاداں نالے سونے لگ دے نے. حضرات میاں بیوی ایک دو درخت نے. حضرات اولاد بیٹے اور بیٹیاں انہاں دا حسن ہویا کر دے نے. بلکہ اولاد اس قدر بہت بڑی اللہ دی نعمت ہے. انبیاء نے بھی اس نعمت دی کمی کو محسوس کیتا ہے. اولاد دا سوال انبیاء نے بھی کیتا ہے. اولاد جیسی نعمت حضرات اللہ دے نبیوں نے بھی منگی ہے. اگر میں ایک نبی دی بات کرا بہت سارا ٹائم درکار ہے. سیدنا حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ سبحانہ وتعالی دی خدمت عالیہ اندر یہ دعا کر رہے نے، التجا کر رہے نے. اللہ میں ابراہیم دعا کر رہے ہیں ربی حب لی من الصالحین. جرے بے اولاد نے دعا کر ربی حب لی، پڑھو ربی حب لی، ربی حب لی من الصالحین. اے اللہ میرے بڑھاپے دے سہارے دی ضرورت ہے. اللہ بڑھاپے دا میرے خدمت گزار چاہید ہے. اللہ وفا شعار چاہید ہے. اللہ میرے مشن دا اللہ میرے وارث چاہید ہے. میرے اللہ اس مسلح دا وارث چاہید ہے. اللہ میرے بیٹے جیسے نعمت نال مالا مال فرما دے. حضرات رد کر رہے ہیں اس اولاد دی نعمت نو انبیاء نے بھی محسوس کیتا ہے. اور دوسری بات رات یاد نہ سنو، اے اولاد، اے بیٹے، اے بیٹیاں کسی انسان دے اختیار دے اندر نہیں، اے میرے مالک دے اختیار ہے. بلکہ میں تو بات کہنا چاہنا علماء موجود نے. اللہ دی عزت دی قسمیں لوگ نیلے آسمان دے چھت دے نیچے اللہ دی زمین دے اوپر ایک ایسا جوڑا آیا ہے جس نال دا جوڑا دوسرا میرے مالک نے بنایا ہی کوئی نہیں. توجہ میرے پاس کیجئے. حضرات میرے محمد رسول اللہ جیسا خامد نہیں آیا، امی ایسا جیسی بیوی نہیں آئی. اللہ ایسا نو بھی اولاد نہ دیوے تو نہ دیوے کوئی انہوں پچھن والا کو بولو کو پچھن والا نہیں. یہ میرے مالک دا اختیار ہے. اور اللہ دا قرآن سنیے نہ امام الانبیاء دا فرمان بھی سماعت کیجئے. امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ، بولو اور اچھی بولو. او پچھلے نہیں جے بول دے. میرے نال درود پاک پڑھنا کوئی ڈیمانڈ نہیں میں کردا. میری زبان دے بار بار نبی پاک دا نام ہے نا، تسی درود پاک پڑھنا رج رج کے. امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے سینہ طیبات اللہ سبحانہ وتعالی نے اپنا پاکیدہ مقدس قرآن پاک دا نزول فرمایا ہے. حضرات اللہ دا قرآن سماعت کیجئے. قرآن کریم اندر موجود ہے. حضرات توجہ میرے پاس کیجئے. اللہ دا قرآن بولے آئے فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم. اندھی بیس کٹاؤ تھوڑا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. للہ ملک السماوات والارض یخلق ما یشاء یہب لمن یشاء اناثا ویہب لمن یشاء الذکور أو يزوجهم ذكرانا وإناثا ويجعل من يشاء عقيما إنه عليم قدير. حضرات اللہ دا قرآن ہے. اے میرے پاک پیغمبر آقا اعلان کر دیجئے للہ ملک السماوات والارض. لوگ کائنات زمین و آسمان دی بادشاہی اختیار اور اقتدار مال کی کائنات دے کولے. اللہ مردیاں والا توجہ میرے پاس کیجئے. یخلق ما یشاء. اللہ جو چاہتے نے تخلیق فرما دیا کر دینے. مالک کائنات دا نظام ہے. یہب لمن یشاء اناثا ویہب لمن یشاء الذکور.
لوگ اللہ مرضیاں والا توجہ توجہ میرے پاس کیجئے مالک کائنات دا قرآن ہے اللہ جنہوں چاہے بیٹیاں ہی عطا کر دے اللہ جنہوں چاہے بیٹے ہی عطا کر دے ایک گل غور بھی سنو حضرات امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تشریف آوری آقا دی نبوت اور رسالت قبل لوگ بیٹیاں نو مؤخر کر دے پیچھے رکھیا کر دے اور بیٹیاں نو مقدم رکھیا کر دے بیٹیاں نو ترجیح بیٹیاں نو محبتاں بیٹیاں نو پیار بیٹیاں نو شفقتاں حضرات بیٹیاں نو وراثت جائیداد کو محروم کر دیتا جاندا اور لوگوں سنو ایک قرآن دا انداز ہے حضرات توجہ کرو مکے دے کافران نے بیٹیاں تو پیچھے جانے ہیں میرے اللہ نے بیٹیاں دا ذکر پہلے فرما چھڑے آئے مکے دے کافر بیٹیاں نو مؤخر کر دے اور میرے اللہ نے بیٹیاں دا ذکر پہلے فرمایا اور میں نے حدیث ابو داؤد یاد ہے توجہ میرے پاس فرمائیے گا امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تکلم فرمایا لوگ جنہوں اللہ نے بیٹی عطا فرمائیے اللہ نے جنہوں تی عطا فرمائے بیٹیاں والے سنو جو بیٹیاں پڑھ رہی ہیں پڑھن گیاں اللہ نے زندگی برکت فرمائے میں مسافرہ دعا کر میرے اللہ انہاں میرے بیٹیاں پہنا دے مقدر نصیب چنگے بنا دے حضرات رات یاننا سنو امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ادا فرمائے کے لوگوں جنہوں اللہ بیٹی عطا کر دے اور بندہ بیٹی نہ محبت کرنے والا پیار کرنے والا شفقت کرنے والا اور اپنی بیٹی نو عزت دینے والا رسپیکٹ دینے والا تربیت اچھی کرنے والا اللہ نے پاک پیغمبر امام الانبیاء علیہ السلام فرماندے نے اپنی بیٹی نو بیٹنوں سے زیادہ اہمیت اور مقام دے فوقیت دینے والا اللہ نے پاک پیغمبر علیہ السلام فرماندے نے لوگوں بیٹی نو ترجیح دینے دانا دیجا میں محمد اعلان کر رہا ہے اللہ سے خوش نصیب نو جنت دا مہمان بنائے گا میں تو انہوں مبارک بات پیش کرنا وہ بیٹے واتے بڑیاں فیشاں بیٹے واتے بڑے ٹائیں بیٹیاں نو بڑیاں جناب ترجیح دیتی جاندی ہے خوش قسمت ہے وہ علاقہ خوش قسمت ہے وہ گاؤں خوش قسمت ہے وہ سوسائٹی خوش قسمت ہے وہ معاشرہ جس کے اندر بیٹیاں دی تربیت تعلیم ذہن سازی غیرت حیاء ایمان دنیا آخرت دا خیال کیتا جائے رات رات یانو سنو امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے سینہ پاکتے مالکی کائنات نے اپنا قرآن نازل فرمایا لوگو اللہ مردیاں والا بیٹے دے وے بیٹیاں دے وے یا مکس کر کے دے وے نہ دے وے اللہ دیاں مردیاں تیری بات میں سنانا چاہنا اولاد بڑی بڑی اللہ دی نعمت اور اللہ ہی عطا کر دینے اور اس تو بڑی بڑی جری نعمت وہ ہے اولاد دا نیک بن جانا اولاد دا دیندار بن جانا اولاد دا نمازی بن جانا بیٹی دا غیرت مند بن جانا بیٹی دا با پردہ بن جانا حیاء والی بن جانا اس تو بڑی نعمت ہے لوگوں سنو اللہ اولاد والی نعمت دے کی بندے نو آسمان دینے کہ میرا بندہ میری اس نعمت کی قدر کر دے میری اس نعمت کی جناب عظمت نو تجراب دی فقیت اللہ اللہ جان دے حضرات رات یانو سنو عرض کرنے جاننا کامیاب وہ انسان ہے کامران وہ انسان ہے حضرات خوش قسمت وہ انسان ہے جنہیں اللہ نے بیٹی بھی عطا فرمائیاں اور نال میرے مالک نے تربیت جیسی اس ذمہ داری والی نعمت بھی مالا مال فرمایا ہے میں دعا کرنا اللہ سنو تربیت آتے ذہن ساتھیاں کرن دی توفیق عطا فرمائے اور سوال پیدا ہوندہ ہے انہیں تربیت کیوں کرنی ہے ذہن ساتھی کیوں کرنی ہے حضرات رات آنو سنو مال کی کائنات دا قرآن بولے آئے مشروع چاہیا مبارکہ پڑھ کے آن سنو اللہ دا قرآن ہے فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایوہ الذین آمنوا قو انفسکم و اغلیکم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون
حضرات بڑی مختصر بات عرض کرنا چاہنا، اس آیا مبارکہ دی اندر اللہ جل شانہ نے فرمایا کہ لوگو آپ بھی جہنم کو بچ جاؤ اور اپنے اہل و عیالوں بھی جہنم کو بچا لو۔ حضرات جری میں بات عرض کرنا چاہنا، اولادی تربیت کرنا کیوں ضروری ہے، اولاد سنوارنا کیوں ضروری ہے، اولادی دیکھ بھال کرنا کیوں ضروری ہے، اس بات ضروری ہے انہاں دی تربیت دی وجہ تو بندہ بھی جہنم کو بچ جائے گا، ماں باپ بھی جہنم کو بچ جائیں گے، اولاد بھی جہنم کو بچ جائے گی۔ تربیت کرنا کیوں ضروری ہے؟ حضرات میں حدیث بخاری دی پڑھنا چاہنا، امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ، بولو بولو دریا پہنا بھی درہ تیار نہ سنو، امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی زوجہ محترمہ، میرے آقا دی بڑی پیاری رفیق حیات، میری دواری روحانی امی جان ہے، ام المومنین سید عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ وردہ بیان فرما دیا نے۔ بڑی بات مختصر کرنی چاہنا، تربیت کیوں ضروری ہے؟ حضرات امی عائشہ فرما دیا نے کہ لوگوں ایک عورت آئی، دو بیٹیاں نہ لے کے آئیے، آگے امی جان دے کو کھانے دا سوال کر لیا ہے، روٹی دا سوال کر، امی جان بھوک نے ستایا، تیرے دروازے دلیا کے کھڑا کر دیتا ہے، امی جان روٹی دا سوال ہے، کھانے دا سوال ہے، اناج دا سوال ہے، اور لوگوں درہ تیار نہ سننا ہے۔ امی ایسا فرما دیا نے میں نبی پاک دے سارے گھر دی تلاش لینی آئے، ایک کھجور تو علاوہ کچھ بھی نہ ملیا۔ کدھا کار ہے؟ محمد رسول اللہ دا کار ہے۔ ایک کھجور تو علاوہ کچھ بھی نہ ملیا۔ امی جان فرما دیا نے میں کھجور اٹھائی، عورت نو دے دیتی ہے، عورت نے کھجور دے دو حصے کر دیتے نے، دونوں بچے نو آدھی آدھی کھجور کھلائی، عورت چلی جان دی ہے۔ توجہ فرمائیے گا، امی آشا فرما دیا تھوڑی دیر گزری ہے، اللہ دے پاک پیغمبر امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آدھی تشریف آوری ہو جان دی ہے۔ میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نو امی آشا صدیقہ نے اور دی آمدہ مقصد بیان فرمایا ہے، اور کھجور صدقہ کرن دا بھی تذکرہ فرمایا ہے، اور دی محبتہ دا بھی تذکرہ فرمایا۔ جنہی بات میں سمجھانا تینا کیوں ضروری تربیت؟ اللہ دے پاک پیغمبر امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تکلم فرمائے، میری پیاری عائشہ اتنیاں زمین سویا کر دیا نے، بیٹیاں زمین سویا کر دیا نے۔ اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام فرمان دے جرہ بندہ انہاں دی تربیت کرنے والا ہے، انہاں دی جنسادی کرنے والا ہے، اور انہاں دی غیرت حیا ایمان دا خیال کرنے والا ہے۔ اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام فرمان دے عائشہ انہاں بیٹیاں دی تربیت دی وجہ تو اللہ جہنم کو بچا کے جنت مہمان بنائے گا۔ کیوں ضروری تربیت؟ اس واسطے اولادی تربیت پیچھے جر اکثر مقصد ہے وہ جنت اصول ہے، جنت ملے گی۔ اور سنا بخاری اندر امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے، من ابتلی من البنات بشیء فاحسن الیہن، تربیت کیوں ضروری ہے؟ فاحسن الیہن کن لہ سترا من النار۔ مسلم دے دیت پڑھنا چاہنا ہے، امام الانبیاء علیہ السلام فرمان دیں من عال جاریتین حتی تبلغا جاء یوم القیام آنا وہوا وزمنا صابیہو۔ ترجمہ سنو، امام الانبیاء دا فرمانے کے لوگوں جن اللہ نے بیٹیاں دے کے آزمایا ہے، حضرات تیاں والا دے بیٹیاں والا ہے، اپنے بیٹیاں نال محبت کرے، پیار کرے، اور انہاں نال احسان کرنے والا، تیاں نال احسان کرنے والا، بیٹیاں نال احسان کرنے والا۔ توجہ فرمانے احسان دا معنی کیے؟ امام الانبیاء
قرآن بیادہ فرمانے کے لوگوں اللہ نے بیٹیاں دیتیاں تے احسان کر احسان دا معنی تربیت کرنے والا ہے احسان دا معنی سن شادی کرنے والا ہے احسان دا معنی دین پڑھانے والا ہے احسان دا معنی غیرت دا درس دینے والا ہے احسان دا معنی حیا دا درس دینے والا ہے احسان دا معنی ایمان دی تلقین کرنے والا ہے احسان دا معنی کہ بیٹی جوان ہو جائے بروقت شادی کر دینے والا ہے احسان دا معنی وراثت حصہ دینے والا ہے اللہ دے پاک پیغمبر دا فرمانے کے لوگ جرا بندہ اپنی بیٹی نے احسان کرے گا اللہ احسان دی وجہ تو جہنم کو لو آزادیاں نصیب فرمائے گا اللہ سانو بے احسان کرنی توفیق دے وے بولو بولو اولی بولے آجے انصاف نہ جواب دے آجے ساری جائیداد پترانو دے کے ساری جائیداد بیٹیانو دے کے اور بیٹیانو وراثت کو محروم کر دینا ادنا احسان ہے ادنا احسان ہے ادنا فراڈ ہے ادنا دھوکھا ہے ادنا دو نمبری ادنا ہے بددیانتی ادنا ہے کانی ونڈ اور سنو اتنے بڑے بڑے حاجی ویکھے نے بڑے بڑے صفے اول دے نمازی ویکھے نے سات حج کر کے جہنم دا ٹکٹ لے جاندے نے غصہ نہ کرنا میں کسی دی جنت دا ٹھیکیدار نہیں کہندا پترو جی دے دی دا سگنیچر کروا لو گوٹھے لوا لو بیان دلوا لو کہ مرن تو بعد تین حصہ لے جائے اور ایسے ایسے کرانے نے میں جان لو اللہ دی عزت دی قسمیں بیٹیاں تیاں ماپیاں تے بوے تے بیٹیاں بڑھیاں ہو گئیاں نے شادی نہیں کر دے کتی حصہ نہ دینا پہ جائے اور مسئلے پوچھتا پھر دا کاری ماں صاحب میں تو حصہ دینا چاہتا سا تھی نے آپ ہی گئے کہ میں نہیں لے دی وہ آپ ہی دستبردار ہو گئی ہے انہیں آپ ہی حصہ معاف کر دیتا ہے میں کہ ڈنڈی نہ مار انہیں حصہ معاف کیتا نہیں بلکہ معاف کروایا گیا ہے پہلے ایسے حالات پیدا کیتے جاندے نے پہلے میسج پہنچایا جاندے ہے کھوایا جاندے ہے تو حصہ لوی صحیح یہ تو حصہ منگ لیا تو ساڑھے کل گئی اسی تیرے کل گئے انہوں پتہ جگر حصہ لے لیا بابے دا منہ بنگا مان رہا دے ساری زندگی پائی میرے کولو علیحدہ جدا اور اٹھٹ جائے گا وہ بیچاری زہر دا پیالہ پی لے دے لیکن اللہ دی قسم اللہ نے معاف نہیں دے کرنا اور سنو جنہاں نے ڈنڈی ماری ہے تے کانی بھنڈ کیتی ہے جنہاں نے تیہ دی وراثت تے ڈاکے مارے اور جنہاں نے پہنے دی وراثت نے ہڑپ کیتا سن لو میں کسی دی جنت دا ٹھیکیدار نہیں بخاری مسلم دی حدیث پڑھنے لگا نہ روایت میرے میں ذمہ دارا حضرت ماکر بن یسار رضی اللہ تعالیٰ وردہ حدیث سے راوی نے سن لیجئے امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ بولو کڑویاں بھی سننیاں پہندیاں نے کچھ نہ کچھ کڑویاں سن لو فائدہ ہوئے گا امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تکلم فرمائے لوگو ما من عبد یسترعیہ اللہ رعیتا یموت یوم یموت وہو غاس لرعیتہ الا حرم اللہ علیہ الجنہ اللہ دے پاک پیغمبر امام الانبیاء علیہ السلام فرما دینے لوگو جرا بندہ اپنے بیٹے بیٹیاں دے نال اپنے تیاں پترانا توکھا کردہ مر جائے گا فراڈ کردہ مر جائے گا اللہ جنت تے حرام کر دے گا تیاں دا حصہ کھانا بھی فراڈ ہے تو خیر دو نمبری بددیانتی اور غصہ نہ کری اپنی بیٹیاں نو انگلیش ریاضی سائنس کمپیوٹر پڑھانا قرآن و حدیث کی تعلیم نہ دلوانا بھی دھوکھا تے فراڈ دے دو نمبری ہے میں عصری تعلیم دی مخالفت نہیں کردا اس فن دی میں مخالفت نہیں کردا ضرورت ہے لیکن اپنے بیٹے بیٹی نو قرآن بھی جوڑو نبی دی حدیث نال بھی جوڑو
حضرات عرض کر رہے ہیں کیوں ضروری ہے، فائدہ کی ہونا ہے؟ حضرات امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ادا فرمانے لوگ بیٹیاں دی تربیت کرنے والا، بیٹیاں دی زنا شادی کرنے والا اور انہوں ایمان حیا دی تعلیم تلقین کرنے والا کل قیامت دا دن ہوئے گا آقا دا فرمان اللہ انج کر کے جنت وچ میرا ساتھ نصیب فرمائے گا۔ تاں ضروری ہے نبی تربیت کہ نبی دا ساتھ ملے گا، آقا دا رفاقت مل جائے گی، نبی دا پڑوس مل جائے گا، میرے آقا دا گوانڈ مل جائے گا۔ اور میں تو بڑی محبت نہ ترجمہ کریا کرنا تو جو میرے پاس کیجئے، میں تو کہا کرنا کہ دو بیٹیاں پالیاں جننے ان پاک نبی فرما گیا، دو بیٹیاں پالیاں جننے ان پاک نبی فرما گیا، ہویا ساتھ نصیب نبی دا بڑے اعلیٰ رتبے پا گیا۔ حدیثہ دا ترجمہ سنیے، دو بیٹیاں جڑا پالے گا نالے ادب آداب سکھا لے گا، دو بیٹیاں جڑا پالے گا نالے قرآن و حدیث سکھا لے گا، جڑا پالے خوب سنبھالے گا وہ آخرت اپنی بنا گیا۔ جی دو بیٹیاں پالیاں جننے ان پاک نبی فرما گیا، ہویا ساتھ نصیب نبی دا بڑے اعلیٰ رتبے پا گیا۔ آگے صحیح بخاری دی حدیث کا ترجمہ سنیے، میں تو کہہ کرنا اور جنہیں پالیاں بیٹیاں تے کیتی شادی ہے ان اگتی ملی آزادی ہے، جنہیں پالیاں بیٹیاں تے کیتی شادی ہے ان اگتی ملی آزادی ہے، کیتی بدری منیر منادی ہے سارے جگ نو او سمجھا گیا، دو بیٹیاں پالیاں جنہیں ان پاک نبی فرما گیا، ہویا ساتھ نصیب نبی دا بڑے اعلیٰ رتبے پا گیا۔ بڑی پیاری گل کرنا چاہتا ہوں جو میرے پاس کیجئے، اے بیٹی بہن بیوی کی تے ماں لوگو، جملے دھیان نہ سنیا دے، بیٹی بہن بیوی کی تے ماں لوگو ہندی اپنی اپنی تھا لوگو، جنت دی بن دی چھا لوگو، ماں غیرت والی ہوئے، ماں تربیت یافتہ ہوئے، بہن غیرت والی ہوئے تربیت یافتہ ہوئے، بیٹی غیرت والی تربیت یافتہ ہوئے، بیوی غیرت والی تربیت یافتہ ہوئے، اللہ دی قسم جنت دا داخلے دا ذریعہ بن جائے گا۔ تاں تو میں کہہ رہے ہیں وہ بیٹی بہن بیوی کی تے ماں لوگو ہندی اپنی اپنی تھا لوگو، جنت دی بن دی چھا لوگو، اچ رتبی نبی عطا گیا، دو بیٹیاں پالیاں جنہیں ان پاک نبی فرما گیا، ہویا ساتھ نصیب نبی دا بڑے اعلیٰ رتبے پا گئے۔ میری بیٹیاں بھی سن رہی ہوں گیا اور میری بہناں بھی سن رہی ہوں گیا، تجھ بھی گھر جا کے سنانا، جو بیٹی بہن پابند قرآن دیے نالے آقا دے فرمان دیے، اوت رحمت رب رحمان دیے، جو بیٹی بہن پابند قرآن دیے نالے آقا دے فرمان دیے، اوت رحمت رب رحمان دیے، سونا رحمت جڑیاں لا گیا، دو بیٹیاں پالیاں جنہیں ان پاک نبی فرما گیا، ہویا ساتھ نصیب نبی دا بڑے اعلیٰ رتبے پا گیا۔ اے بیٹی خوشبو بھریا پھول لوگو، اے بیٹی خوشبو بھریا پھول لوگو، تھڑے بکن بازار نمول لوگو، ہیرا موتی ہے انمول لوگو، ہیرا موتی ہے انمول لوگو، طاہر مقدی جل مکا گیا، دو بیٹیاں پالیاں جنہیں ان پاک نبی فرما گیا، امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ، بولو بولو
امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا فرمانے تربیت کرنے کیوں ضروری ہے؟ ایک اور حدیث طیبہ دراتے آنا سماج کی صحیح روایت ہے، اللہ دے پاک پیغمبر امام الانبیاء علیہ السلام فرمان دینے اللہ کسے بندے دے جنت مرن تو بعد ماں تو سارے نے جانا ہے، نبی پاک دا فرمان مرن والا مر گیا ہے، دنیا تو جان والا ٹر گیا ہے، اللہ دے جنت اندر درجات ہوں کے کریا کر دینے، اللہ بڑی عزت دیا کر دینے، اللہ بڑا سرپرست پروٹوکول دیا کر دینے، بندہ جنت پہنچی ہے اور بڑی عزت مل رہی ہے، شان مل رہی ہے، بلندی مل رہی ہے، کہیں دا اللہ اَنَّا لِي هَذَا اللہ یہ سمتا کیوں ملیا، اللہ شانہ کیوں ملیا، اللہ میرے مقام کس وقت ملے آئے، اللہ سبحانہ وتعالی دی طرف اعلان ہو جاندہ میرے بندے تو نہیں جاندہ بِإِسْتِغْفَارِ وَلَادِكَ لَكَ تربیت کرنا کیوں ضروری بِإِسْتِغْفَارِ وَلَادِكَ لَكَ اللہ فرماتا ہے میرے بندے تیرے بیٹے بیٹی نے تیری اولاد نے تیرے واسطے بخشش دی دعا کی تھی اللہ کو مغفرت دی دعا کی تھی اللہ نے تیرے جنت اندر درجات نو بلند فرما چھڑے آئے تاں ضروری تربیت نہ کہ مرن تو بعد میرے تو اڑے مقام اچھے ہونگے اللہ سنبی توفیق عطا فرمائے کیوں ضروری تربیت حدیث شروع سے پڑھ کے آیا امام الانبیاء علیہ السلام فرمان دینے اذا مات الانسان انقطع عنہ عملہ الا من ثلاثۃ بندہ دنیا تو ٹر جائے اعمال دا سلسلہ منقطع ہو جایا کردہ ہے حضرات جو نیکیاں کر لیں سو کر لیں اللہ سبحانہ وتعالی دے فرشتے نیکیاں دے رجسٹر بند کر دیا کر دینے امام الانبیاء دا فرمانے کے لوگوں تین نیکی ایسی آنے اللہ مرن تو بعد بھی صدقہ جاریہ بنائے گا مرن تو بعد بھی نیکی دا سوا مل جائے نمبر ایک صدقہ جاریہ اے توڑے سامنے آئے دارہ کھڑا صدقہ جاریہ میں انہوں نوجوانانوں بھائیانوں بزرگانوں خراج تحسین پیش کرنا اور میں محبت برا سلام پیش کرنا اور میں دعا بھی کر میرے اللہ اس ادارے دی کامیابی واسطے اور اس ادارے دی تعمیر و ترقی اور بنیاداں واسطے اللہ جنہ نے جس اعتبار نال بھی تعاون فرمائے اللہ تو قبول فرما کے صدقہ جاریہ بنا دے اولی بولے آجے اور اولی بولو کہ جے قبول نہ ہو جائے اللہ میرا توڑی اس نے محنت نو قبول فرمائے نبی پاک نے فرمایا صدقہ جاریہ کر گیا مرن تو بعد فرشتوں دی ڈیوٹی ہے اس سے نامہ اعمال اندر نیکیاں درجہ کر لکھیاں جا رہی ہیں نبی پاک دا فرمانے او علم ينتفع به جو بندہ دنیا تو گیا علم چھوڑ کے گیا مراد قرآن رسول اللہ دا فرمانے حضرات دینی تعلیم داتے سلسلہ چھوڑ کے گیا ہے حضرات رات یا علم پھلاندہ علم پڑھاندہ علم سکھا دے علم سکھاندہ دنیا تو ٹر گیا ہے امام الانبیاء دا فرمانے کہ لوگوں علم دا کم کرنے والا ہے تحریری صورت دی اندر تدریسی صورت دی اندر تقریری صورت دی اندر میرے آقا دا فرمانے کہ لوگوں علم پھلانے والا ہے دنیا تو ٹر جائے گا اللہ دیوا سے صدقہ جاریہ بنائے گا سنو اولادی تربیت کیوں ضروری ہے او بلد صالح یدعو لہو جرا بندہ نیک اولاد چھوڑ کے گیا تربیت یافتہ بیٹے بیٹیاں چھوڑ کے گیا غیرت حیا ایمان والے تیاں پتر چھڑ کے گیا حضرات اپنے تیاں پترانوں دینی تعلیم دے کے گیا مرنے والا مر جائے گا اللہ اولاد و صدقہ جاریہ بنائے گا اولاد دیوات دعا کرے گی اللہ قبر اندر آسانیاں پیدا فرمائے گا کیوں ضروری ہے تربیت اولاد کیوں ضروری ہے اس واسطے کہ مرن تو بعد اپنی قبر ٹھنڈی ہوئے اپنی قبر روشن ہو جائے اللہ معاف فرما دے اللہ درجات بلند فرما دے اللہ جنت وچ اللہ مقام دے دی اللہ میرے دونوں تربیت کرن دی توفیق عطا فرمائے میں سمجھنا تربیت اولاد بہت ضروری ہے اور کس طرح کرنے یہ الگ ٹاپک ہے پھر کدی گلہ ہونگیاں ٹائم کافی ہو گیا ہے ان لفظات اکتفا کروں گا اللہ میری حاضری اور توڑی تشریف آوری اللہ قبول فرمائے آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین
लख आउन बहारां विच गुलशन, लख आउन बहारां विच गुलशन, ते वल बाग दे मुख पर तावना नहीं। लख आउन बहारां विच गुलशन, ते वल बाग दे मुख पर तावना नहीं। आवाज मारनी नहीं किते मां वांगू, पुत कह के किसे गल लावना नहीं। और जिवें लाड लडाए ने मां प्यारी, जिवें लाड लडाए ने मां प्यारी, इवें लाड किसे लडावना नहीं। दिल रोंदा रहिंदा तां ताहिर, जान वाले ने मुड़ के आवना नहीं। और मैं तो कहा करना मां मरी ते रिश्ते मुक गए। उस बेटी दी तर्जमानी, उस बेटी दी जनाब ये दुखों का तर्जमा, जिन मरण तो बाद वो माँ जैसी शफकत ना मिली, माँ जैसी तवज्जो ना मिली, तो माँ जैसा प्यार ना मिलिया। उस बच्ची ने जो दुखड़ा और जो अपनी जनाब परेशानी दे इजहार किया है, उसका तर्जमा माँ मरी ते रिश्ते मुक गए, किसनू मिल सा चावा नाल। मां मैं हुण नहीं पेके आना, पेके हुंदे मावा नाल। किवें अज दिल ते गुजरी, नाल किसे दे होवे ना। मेरे वांगू खून दे आंसू शाला कोई भी रोवे ना। कर दी सैं तो रुखसत मैनू, कर दी सैं तो रुखसत मैनू, अपनियां नेक दुआवां नाल। मां मैं हुण नहीं पेके आना, पेके हुंदे मावां नाल। मां मरी ते रिश्ते मुक गए, किसनू मिल सा चावा नाल। मां मैं हुण नहीं पेके आना, पेके हुंदे मावां नाल। इतनी जल्दी विच घबरांदी, ला लिया क्यों तू डेराए। हाल पुछना तेरे बाजों, किसे भी अज नहीं मेरा है। दुख किसी नहीं वंडना मेरा, दुख किसी नहीं वंडना मेरा। किसी नो क्यों दुखावा नाल। मां मैं हुण नहीं पेके आना, पेके हुंदी मावां नाल। दुख सुख वेले मां मेरी तू, दुख सुख वेले मां मेरी तू। सा नाल सा मिलाउंदी से, आप तुम्हारे भुखी रह के मैनू रज खिलाउंदी से। पक्के होन वछोड़े पै गए, पक्के होन वछोड़े पै गए, पेकियां मेरियां थावां नाल। मां मैं हुण नहीं पेके आना, पेके हुंदी मावां नाल। लखां पाई भरजाइयां होवन, लखां पाई भरजाइयां होवन, मां वाला प्यार मिलदा नहीं। किसी भी सीने ला के सुनना दुखड़ा मेरे दिल दा नहीं। अंदर ही अंदर दुख पी जासा, अंदर ही अंदर दुख पी जासा। अपनिया ठंडिया हवा नाल। मां मैं हुण नहीं पेके आना, पेके हुंदी मावां नाल। मां दे नाल सजदाए, मां दे नाल सजदाए, करदा लोगो बेड़ाए। सिर ते हथ रख प्यार जो देवे, मैनू दसो केड़ा है। और जिन्ना दियां मर जावन मावां, जिन्ना दियां मर जावन मावां,
او گلا کرنا ہوا نال ماں میں ہنی پہ کے آنا پہ کے ہندی ماں نال ماں میری تی رشتے مک گئے کس نو مل سا چاواں نال ماں میں ہنی پہ کے آنا پہ کے ہندی ماں نال باقی انشاءاللہ جملے پھر قدسی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ بیمارہ واسطے خصوصی دعا دی درخواست ہے ساڑھے بھائی میرا فوت ہویا مبشر پچھلے جمعے نماز فوجی نعمت اللہ صاحب جب ہم جب فوت ہویا ہے اللہ دی غریب کی رحمت فرمائے ملک عمران صاحب اللہ کو دعا کریں اللہ پاک نیک اولاد نصیب فرمائے حضرت قاری صاحب واسطے بھی دعا کرو قاری صاحب جب وہ صدیق مسجد امام نے اللہ انہوں نے بھی نیک اولاد جیسے نعمت میں مالا مال فرمائے اسی طرح ساڑھے بھائی عمران بھٹی صاحب دی والدہ محترمہ ساری اماں جان بیمار نے اللہ ساری ماں نو مکمل صحت دے دے اللہ مکمل عافیت نصیب فرمائے تا دیر اللہ تعالیٰ ماں جی دا سایہ انہاں دے بچیاں تے اولاد تے قائم رکھے اس ادارے نو اللہ نظر بات تو بچائے جتنے بھی اساتذہ نے طالبات نے معلمات نے مبلغات نے اللہ تعالیٰ سبنا انہوں سے عافیت والی شان اور ایمان والی لمبی زندگی نصیب فرمائے استادہ دا پڑھانا بچیاں دا پڑھنا اللہ تعالیٰ قبول فرمائے اور اللہ انہاں میریاں بیٹیاں دے مقدر اور نصیب اچھے بنا دے الحمدللہ رب العالمین اس طرح پہلے بھی تسی اعلان سماعت فرما چکے ہو سارے میرے بھائی میرے بزرگ نوجوان اور میریاں ماں بہنہ بیٹیاں دعا تو بعد تشریف رکھن کھانا تناول کر کے جانا الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم محمد وآلہ واصحابہ وذریاتہ واہل بیتہ اجمعین ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین ربنا اغفر لنا ولوالدینا الاحیاء منہم والمیتین برحمتک یا ارحم الراحمین میرے اللہ سڑی حال تیرے ہم فرما میرے اللہ بڑے گناہگار بندے خطا کار بندے میرے اللہ درگزر فرما اللہ گناہ کر کر کے تھک گئے میرے اللہ تو معاف فرما اللہ ساڑھے اعمال افعال و اقوال تو لگ دے تو ناراض ہے میرے اللہ ساڑھے تیرا دی ہو جا میرے اللہ اپنے غصے کو محفوظ فرما اللہ میرے اللہ اپنی رحمت دینا اپنے غصے کو محفوظ فرما اللہ میرے بزرگ نوجوان ساتھی چھوٹے چھوٹے بچے بھی ہاتھ پھیلا کے بیٹے نے اللہ معاف فرما میری ماں بہنہ بیٹیاں نے ہاتھ پھیلائے نے میرے اللہ عزت والے ہاتھاں دلاج رکھ رہے میرے اللہ معاف فرما اللہ میرے جس پہن پائی دا جو عزیز فوت ہوئے اللہ تو معاف فرما اس مسجد نو قیامت تک آباد فرما جتنے بھی مسجد نمازی مرد عورتاں معاونین منتظمین ذمہ داران امام خطیب فوت ہوئے نے میرے اللہ تو معاف فرما اللہ میرے جس سے بہن پائی دا جو عزیز بیمار اللہ سے کامل عطا فرما میرے اللہ ساڑا ایمان ہے تو مردے بھی زندہ کر لینے اللہ ساڑا ایمان ہے تو نممکن بنانا چاہنے اللہ جو گھر اندر بیمار نے ہاسپٹل اندر بیمار نے اللہ سے کامل عطا فرما اللہ قبولیت یہ کڑیاں تیرے بندے ہاتھ پھیلا کے بیٹے نے ہتھاں نو خالی نہ موڑی اللہ شفا والی نعمت مالا مال فرما اللہ تیرے نبی دا فرمانے تم مسافر دی دعا نو رد نہیں کردا میرے اللہ میں گنہگار خطا کار اپنی کمزوریاں دا پورا احساس لے کر میرے آقا دی زبان دے سجی ہے اللہ میں مسافر بندہ دعا کرنا بیماروں صحت کامل عطا فرما میرے اللہ صحت کامل عطا فرما اللہ ساڑھے بھائی عمران بھٹی صاحب دی والدہ محترمان صحت عطا فرما اللہ اسمہ جانو اپنے رحمت نہ صحت عطا فرما اللہ اپنے فضل نہ صحت دے دے اللہ تا
دیر انہاں دا سایہ بچیاں تے قائم رکھنا اللہ جنہ بچیاں نے قرآن پڑھیا حدیث پڑھی ہے اللہ جنہ بچیاں نے شہادت عالیہ یا عالمیہ جو بھی امتحان دیتا ہے ثانویہ عامہ دا غالباً امتحان دیتا ہے میرے اللہ نے بچیاں نو مزید عزت عطا فرما اللہ مزید کامیابی مالا مال فرما اللہ اس قرآن و حدیث دی برکت نال میری انہاں بیٹیاں دے مقدر چنگے بنا دے اللہ نصیب سونے بنانا اللہ اپنے ماں باپ دے اکھاں دے ٹھنڈک بنانا اللہ جنہ دے تیاں جوان نے مناسب رشتے دی مل دے اللہ عزت والے کر نصیب فرما اللہ خیرت والے کر نصیب فرما میرے اللہ جو میرے بھائی جو میریاں بہناں بے اولاد نے اللہ تینو تیر رحمت دا واسطہ ہی نیک اولاد جیسے نعمت مالا مال فرما اللہ میرے معاشرے دے اندر لوگ بے اولاد لوگاں کو بڑی نفرت کر دے میرے اللہ نیک اولاد جیسے نعمت مالا مال فرما اللہ جے تو دین تے آئے سیدہ مریم منگ دینی اللہ تو کواری نو دے دینا اللہ پیارے ابراہیم نو پیارے زکریا نو بے موسمی اولاد دینے والے میرے اللہ تینو اللہ کل شئین قدیر ہونے دا واسطہ ہے اللہ تینو فعال لما یرید ہونے دا واسطہ ہے اللہ تینو قادر قدیر مقتدر ہونے دا واسطہ ہے میرے اللہ اپنی رحمت نال بے اولاداں دے حال تے رحم فرما اللہ گھر بچیاں نالے سونے لگ دینے جنہ گھراں چ رونقاں اللہ بچے نصیب فرما میرے اللہ اس مسجد نو اس مرکز نو قیامت تک آباد فرما اللہ جتنے بھی معاونین منتظمین اس پودے دی آبیاری کر رہے میرے اللہ انہاں دے قدم قدم تے حفاظت فرما اللہ شریراں دے شر کو محفوظ فرما میرے اللہ سن منگاں دا ول نہیں آندا تینو دین دے بڑے ول نے اللہ بن منگی عطا فرما ربنا تقبل دعا ربنا تقبل دعا ربنا تقبل دعا صلی اللہ علی النبی محمد وآلہ وصحابہ وذریاتہ واہل بیتہ اجمعین